السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو تجوید ایکسپریس. امید ہے آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. تو آئیے اپنا پیارا سا قرآنک تجوید کلاس شروع کرتے ہیں. بہت زیادہ دن کے بعد میں واپس الحمدللہ کلاس شروع کر رہی ہوں، کیونکہ ویدر چینجز ہو رہے ہیں اور ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے ہر کنٹریز میں. موسٹلی کنٹریز میں اس وقت ٹھنڈ پڑنے لگی ہے، تو ویدر چینجز کے کارن طبیعت اوپر نیچے ہو رہی ہے سب کی. اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عطا کرے. تو اس وجہ سے مجھے کلاس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، بٹ اب انشاءاللہ ضرور کلاس کنٹینیو کراتی رہوں گی، اور تجوید انشاءاللہ ہم مل کے سیکھتے رہیں گے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا. تو آئیے، آج بہت چھوٹا سا ٹاپک لیا ہے میں نے. ہم نے جو لاسٹ ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا وقف غفران، رائٹ؟ تو آئیے شروع کریں کلاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، تو ہم نے جو لاسٹ ٹاپک دیکھا تھا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، اور اب اسے آپ بہت اچھے سے جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو وقف غفران پر رک کر اس جگہ دعا کرتے ہوں گے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا. تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وقف جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہے قرآن میں؟ ٹھیک ہے نا، قرآن میں میں نے کیا کہا تھا، بتایا تھا پچھلے کلاس میں، غفران میں، وقف غفران میں جہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے، رکا جاتا ہے، رائٹ، وقف کیا جاتا ہے، اپنے برتھ کو، اپنے سانس کو توڑ کے پھر آگے بڑھتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، رائٹ. تو اس کو وہاں پہ کہتے ہیں وقف کرنا، ٹھہرنا. تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں جو حاشیہ، جو سائڈ کا مارجن جو ہوتا ہے، سائڈ کا، قرآن کے سائڈ میں وہاں پہ لکھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں پر کیا لکھے رہتے ہیں؟ نیم لکھے رہتے ہیں کہ یہاں وقف النبی ہو رہا ہے یا وقف اللازم ہو رہا ہے. اور یہ جو ڈیٹیلز ہیں نا، آئی تھنک جو ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں اس قرآن میں سائڈ میں ایسے لکھا رہتا ہے، کیونکہ ہم عربی جانتے نہیں ہیں، تو اس طرح ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر کے وہ سمجھ سکتے ہیں. بٹ جو باہر ممالک، موسٹلی عربین کنٹریز میں جو وہ ہوتا ہے نا، ادھر وہ لکھتے نہیں ہیں ایسے سائڈ میں قرآن میں. یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے ایزی بنانے کے لیے، تاکہ ہم سمجھ جائیں اور وہاں ٹھہر جائیں، رک جائیں ہم اور وہاں وقف کریں. اوکے، تو وہ بہت اچھے سے سائڈ میں حاشیہ جو مارجن ہوتا ہے نا قرآن کا، وہاں پہ ریٹن رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لکھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جب کوئی آیت آتی ہے سائڈ میں لکھا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ سائن، یہ دونوں سائن میں سے آپ کو ایک سائن دکھے گا. ٹھیک ہے، چھوٹا سائن رہتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو سائن ہے یہ اکیلے اس پلیس پہ ہو، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے گول تا آیت ہو، کہیں جیم کا آیت ہو، ہے نا، جیم بنا ہو، وقف کی علامت ہو، جیم ہو اس آیت میں. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اکیلے بھی یہ وقف النبی کہیں بھی اکیلے بھی سیپریٹلی بھی ہو سکتا ہے. اوکے، تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا، تو وہاں پہ بھی کیا کرنا ہے، ہمیں وقف کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا تھا، ٹھہرے، پھر آگے کنٹینیو کیا، تو اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اس جگہ پہ وقف کرنا ہے. تو قرآن میں یہ 11 پلیسز پہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 پلیسز ایسے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رکے، وقف کیا جہاں پہ انہوں نے. تو یہ کیا ہے، سورہ بقرہ 148 آیت، سورہ حشر 2، سورہ مائدہ 116، اور باقی جو ہے باقی جو ہے وہ آپ لوگوں کی کام ہے کہ اب آپ لوگ قرآن پڑھتے وقت، میں نے تھوڑا سے اگزامپلس دیے ہیں، پر اب آپ لوگ اور کریں گے، اور جب آپ لوگ قرآن پڑھیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، بہت ہی اس ایک دم آرام سے قرآن پڑھتے وقت سائڈ والی جو مارجن ہوتا ہے، حاشیہ جو مارجن ہوتا ہے، اس میں ضرور دیکھیں کہ کیا لکھا ہے. کیا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے؟ تو وہاں پہ کیا کریں، وہاں پہ دیکھیں، پھر بیچ کوئی آیت پہ یہ سائن ہوگا. ٹھیک ہے، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ میں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، سائڈ میں ہوگا، سائڈ میں لکھا ہوا، بٹ یہ جو ہے نا، یہ سائن جو ہے بیچ آیت میں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ کسی بھی اور سائن کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، وقف کرنا ہے. اوکے، اب آئیے وقف الجبرائیل علیہ السلام. یہاں یہ وہ وقف ہے جب قرآن ریویلیشن کے ٹائم میں، جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے وقف کیا.
ٹھیک ہے، تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آف کورس وقف کیا، کیونکہ وقف جبرائیل علیہ السلام، حضور جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آئے تھے، ریویلیشن کے ٹائم قرآن جب نازل ہوا تو اس ٹائم یہ وقف ثابت ہے اس ٹائم سے، ٹھیک ہے۔ تو وقف جبرائیل علیہ السلام بھی ایسی سائیڈ میں آپ کو ملے گا، سائیڈ میں قرآن کے چاروں، یہ چار ہوتا ہے نا، سائیڈ میں آپ کو کہیں بھی ملے گا لکھا ہوا، تو وہاں پہ بھی کیا کرنا، آپ کو وقف کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں وقف کیا، سکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ کیا کیا، وقف کیا تھا۔ اور یہ آپ کو ہمیشہ وقف جبرائیل علیہ السلام لکھا ہوا نہیں ملے گا، وقف منزل بھی اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف منزل اور وقف منزل۔ منزل بھی کئی جگہ آپ کو سائیڈ میں لکھے ملے گا، کس کس جگہ، سورہ انعام میں 124 آیت، سورہ یاسین میں ملے گا۔ تو بہت غور سے، اب جب بھی آپ قرآن پڑھیں بہت غور سے پڑھیں، کیونکہ ہمیں ہر وہ چیز کرنا ہے، ہر وہ چیز فالو کرنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رائٹ؟ تو قرآن کو بھی بہترین طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ تو جو 3 میں نے وقف آپ کو بتایا یہاں پر، اور اس کے پہلے بھی جتنے بھی وقف کے میں نے سائنس آپ کو بتائے ہیں، پلیز آپ اس کو گو تھرو کریں اور پڑھیں، اچھے سے دیکھیں، سمجھیں اور قرآن میں ڈھونڈیں، ہے نا؟ ایسا نہیں کریں کہ میں نے کچھ ایگزامپلس یہاں دیے ہیں، تو باقی جو ہے قرآن پڑھتے وقت آپ خود تلاشیں کہ سورے میں ہے، کون سی آیت پہ ہے، اور اسے نوٹ ڈاؤن کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر سے ایک بار ریپیٹن، تو وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبرائیل علیہ السلام قرآن میں ہے، قرآن میں آتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ وقف النبی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، وقف جبرائیل علیہ السلام جب قرآن ریویلیشن کے ٹائم جبرائیل علیہ السلام نے وقف کیا، پھر ٹھیک ایز اٹ از حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رائٹ؟ اس کو وقف جبرائیل کو وقف منزل اور وقف منزل بھی کہتے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ آیتس میں قرآن میں آپ کو مل جائیں گے، ڈفرینٹ سورے میں آپ کو دکھیں گے، تو وہاں پہ آپ کا بھی کام ہے ہم سب کا کہ ہم رکیں اور وہاں پہ بھی ہم وقف کریں انشاءاللہ۔ چلیے اب ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ اب کنٹینیو رکھیں گے کلاسز اپنی، ادھر بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے تو میں آپ لوگ سے بہت معذرت گا ہوں۔ چلیے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔